الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ بین اسلامی کے دین کا ایک پروگرام کے تحت 90 حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے 10ویں سپارے کے اندر جو مضامین اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ 10واں سپارہ شروع ہوتا ہے، سورہ انفال چل رہی ہے، اور سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور جب مسلمانوں کا یہ پہلا غزوہ ہوا تو جنگ کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے مختلف مسائل مسلمانوں کو، وہ مسائل تھے جس کا پہلی دفعہ سامنا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات اس صورت میں نازل فرمائے۔ اور جہاں سے 10واں سپارہ شروع ہو رہا ہے تو مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اصول بیان فرمائے کہ مالی غنیمت کی تقسیم کس طریقے سے ہوگی، اور اس میں اس بات کو بیان فرمایا کہ جو بھی مال غنیمت جمع ہو اس میں سے 4 حصے یعنی 80% وہ تو مجاہدین کے درمیان تقسیم ہو جائے گا جنہوں نے اس جہاد کے اندر حصہ لیا، اور باقی 20% یعنی 5واں حصہ یہ پھر بیت المال کے اندر جمع ہوگا، پھر ان کا مصرف یہ کہ غربا، مساکین اور جو بیت المال کے مصارف ہیں وہاں پر یہ خرچ ہو رہا ہوگا۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی ہے، جہاد کی تلقین کی ہے، اور غزوہ بدر کے کچھ واقعات کا تذکرہ ہے، اس پر تبصرہ ہے، اور ساتھ ہی اس بات کا تذکرہ ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو مسلمان غالب آ گئے، مسلمان جو ہے کم بے سر و سامانی کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرما دیا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان اس حوالے سے بے فکر ہو جائیں کہ مال و اسباب کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا ہو سکے، جتنی طاقت ہو، اپنی جو سامان جہاد ہے، جہاد کے اسباب ہیں، اس میں تیاری کر کے رکھو، تیار رہو۔ اور پھر اگلی بات بھی بتا دی، پھر لیکن اس تیاری کے ساتھ ساتھ جو بھروسہ ہے، جو توکل ہے، وہ اس سامان پر نہ ہو بلکہ توکل اللہ ہی پر ہو، یعنی تیاری بھی رکھنی ہے، اور تیاری کے رکھنے کے ساتھ ساتھ جو بھروسہ رکھنا ہے، توکل رکھنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے اگر دو گنا بھی دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ان کو غلبہ دینے پر قادر ہے۔ تو یہ ایک اعتدال والا راستہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ساتھ ہی اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی قوم صلح کی طرف آئے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ جہاد ہی کیا جائے، ہمیشہ ہی لڑا جائے، بلکہ اگر کوئی قوم صلح کی طرف آتی ہے تو ٹھیک ہے، برابری کی شرائط کے اوپر ان کے ساتھ صلح بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ مسلمانوں کے مفاد کے لیے اور مصلحت کے لیے بہتر ہو۔ تو جو امیر وقت ہے، جو حکمران وقت ہے، وہ اس پر بھی دیکھ سکتا ہے کہ لڑے نہ بلکہ صلح کر لیں، اگر کوئی صلح کے لیے تیار ہو۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر دوسری طرف جو کافر ہیں وہ بغاوت پر آئے ہوئے ہیں، وہ مسلمانوں پر ظلم پر آئے ہوئے ہیں، تو اس وقت صلح کی بات نہیں ہے، بلکہ اس ظلم کو، اس بغاوت کو ختم کیا جائے گا۔ ہاں، جو مسلمانوں کی طاقت کو مان کر کہ ہاں، اور اس کے بعد پھر صلح کے لیے بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، نہ وہ مسلمانوں پر ظلم نہیں کر رہے، مسلمانوں کے خلاف بغاوت نہیں کر رہے، اور صلح کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں، وہاں پھر اس بات کا حکم ہے ٹھیک ہے، ان کے ساتھ صلح والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور سورت کے آخر کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب کے ساتھ ہی اس سورت کو ختم کیا ہے کہ اور ساتھ میں اس بات کا بھی بیان فرمایا ہے کہ ہجرت بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ایسے علاقے میں جہاں پر ان کے لیے اپنے دین پر عمل کرنا، اسلام پر عمل کرنا، اپنی ایمانی تقاضوں پر عمل کرنا ممکن نہیں رہتا، مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا رکھا ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے، ایسی جگہ پر ہجرت کر جائیں جہاں پر دین اور ایمان محفوظ ہوں، تو ہجرت کا حکم اللہ تعالیٰ نے، اور اس بات کا حکم دیا کہ پھر ہجرت کی جائے گی اور دین پر، ایمان پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی مظلوموں کی مدد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان مظلوم ہے، وہاں پر پھر صلح والی بات نہیں، وہاں پر پھر ان کی مظلوموں کی مدد کے لیے بہرحال جانا لازمی ہے اور ان کی مدد کی جائے گی۔ اگلی سورت سورہ توبہ ہے، سورۃ البراء بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ سورہ توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے
3 بلکہ 10 صحابہ کرام، جس میں سے 7 تو وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو غزوہ تبوک کے بعد مسجد نبوی کے اندر مختلف ستونوں سے باندھ دیا تھا، اور باقی 3 وہ تھے جو جن کے اوپر اللہ تعالی بائیکاٹ کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ بہرحال 10 کے 10 صحابہ کرام کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اس حوالے سے اس سورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا ہے۔ دوسرا نام اس کا سورہ براءت ہے۔ براءت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بری کرنا، اور اس سے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اعلان براءت کہ بس اب میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ براءت، کیونکہ یہ سورت نازل ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد، جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جزیرۃ العرب میں غلبہ عطا فرما دیا تھا، تو اب جو شریر قسم کے لوگ تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدات تھے، وہاں پھر اعلان برات کیا گیا کہ اب ان معاہدوں سے مسلمانوں کا تعلق نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو سورہ توبہ اور سورہ برات، یہ دونوں نام اس سورت کے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، تو اس میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ توبہ بسم اللہ اس میں اس لیے نہیں لکھی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھی تھی۔ تو قرآن پاک کے تواتر کے ساتھ جو نسخے ہمارے سامنے موجود ہیں، اس میں بسم اللہ اس کے شروع میں موجود نہیں ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اعلان برات کیا ہے، اور اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جو مشرکین ہیں اور یہ مختلف قبائل ہیں، ان کے ساتھ جو بھی معاہدے تھے وہ ختم کیے جاتے ہیں۔ ایک وہ تھے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا، تو ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ دوسرے وہ تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا اور انہوں نے عہد شکنی نہیں کی، معاہدہ کوئی تھا اپنے صلح کا اور ان کو کوئی عہد شکنی بھی نہیں پائی جا رہی، تو ان کو بھی یہ کہا گیا کہ 4 مہینے تک کا معاملہ ہے، یا تو اور اس کے بعد پھر مسلمان آزاد ہیں، اس حوالے سے کہ جیسے دین اسلام کو غلبہ آ گیا ہے تو مسلمان لڑیں یا چھوڑیں۔ اور کچھ وہ تھے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی، تو ان کے ساتھ پھر مسلمانوں کا کوئی مہلت نہیں دی گئی، بلکہ ان کو چونکہ عہد شکنی تو ان کی طرف سے تو وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو قرآن نے شروع میں بیان کیا، اور اس کے بعد پھر غزوہ حنین کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تذکرہ کیا ہے۔ غزوہ حنین کی صورت یہ بنی تھی کہ جب فتح مکہ ہو گئی، تو فتح مکہ ہونے کے بعد جو قریب کے قبائل تھے، جس میں بنو حوازن کے قبائل تھے، طائف کے پاس یہ لوگ رہتے تھے، تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ مسلمانوں کے جو فتح ہے، اب اس کے بعد مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں، اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ تو وہاں حنین کے مقام پر یہ غزوہ ہوا تھا، اور حنین کے اندر صورتحال یہ بنی کہ مسلمان نہیں وہاں پہنچے، اور یہ جو بنو حوازن کے قبائل تھے یہ تیر اندازی میں بہت مشہور تھے، اور تیر اندازی یہ بلا کی کرتے تھے، بہترین کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو ایک فتح مکہ کے بعد ایک تھوڑا سا دل میں یہ بات آ گئی کہ یار اب تو ہم بہت کثرت میں، تو ہم ہی فتح یاب ہوں گے۔ تو یہ جو دل میں بات آنا اور اس بات کا تذکرہ ہونا کہ ہم کثرت میں اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پسند آئی، اور نتیجہ نکلا کہ شروع میں ہی جیسے ہی یہ مقابلہ شروع ہوا ہے، تو وہ جو جب تیر اندازی شروع کی ہے تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آوازیں دو مسلمانوں کو۔ انہوں نے جب آوازیں دینا شروع کی تو پھر یہ پلٹ کے جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر فتح عطا فرما دی۔ تو غزوہ حنین کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے نتیجے میں ہی کامیابی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کے اندر مزید جو مضامین ہیں وہ اس حوالے سے کہ یہ جو اشہر حرم ہے، کچھ مہینے وہ ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قتل و قتال کو حرام قرار دیا، اور یہ حرمت والے مہینے نہ صرف اسلام میں ہیں بلکہ اسلام سے پہلے مشرکین بھی 4 مہینوں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، لیکن ان کی خرابی تھی جس کو قرآن نے نسی کہا ہے، کہ مطلب یہ کہ یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے کہ نہیں اس مہینے جو ہے نا محرم ابھی نہیں آئے گا، 2 مہینے کے بعد آئے گا، یا رجب جو ہے ابھی نہیں آ رہا، رجب جو ہے وہ 1 آدھ مہینے کے بعد آئے گا، ابھی رمضان آ گیا ہے۔ تو اس طریقے سے حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے تاکہ وہ جنگ وہ چلتی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خرابی فرمایا اور کہا کہ یہ ان کی طرف سے خرابی ہے۔ اور اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ وہیں پہنچ گیا جہاں تک، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کریکٹ ہو گیا، اور حجۃ الوداع کے موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو
حج ہو رہا ہے یہ بالکل صحیح وقت پر ہو رہا ہے، یعنی وہ ذوالحجہ کا ہی مہینہ ہے، اس کے بعد پھر جو تاریخ ہے وہ ٹھیک ٹھیک چلی۔ مزید اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دیگر اہل کتاب ہیں یعنی یہودی اور عیسائی، ان کے عقائد کو بیان فرمایا کہ یہودی یہ کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ جو عیسائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو اس کے اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ وہ ذات ہے، نہ ہی اس کا کوئی نہ کسی سے جنا ہے، نہ وہ کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ نے جنا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا اولاد تو ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر عیسائیوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے جو خرابیاں تھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مال کی محبت ان کے دلوں میں بہت زیادہ تھی، اور مال کو جمع کر کے یہ لوگ رکھا کرتے تھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں یہ جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ یہی مال ان کی پیٹھ اور ان کے پہلو کو اللہ تعالیٰ اسی مال سے جہنم میں گرم کر کے جلایا جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں جو اس وقت بات چل رہی ہے وہ تو اہل کتاب کی چل رہی ہے، پچھلی امت کی چل رہی ہے، لیکن یہ وعید اس وقت بھی صادق آئے گی جب انسان اپنے مال دولت کمائے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ اس کے جو فرائض و واجبات ہیں یعنی زکوٰۃ ہو گیا، فطرہ ہو گیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازمی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہی ہیں، وہ اگر خرچ نہیں کرے گا تو اس کے اوپر بھی یہ وعید ہے۔ اور احادیث کے اندر اس میں اللہ کے رسول نے ایک اور بات فرمائی ہے کہ یہ مال ایک سانپ کی صورت میں مسلط کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس معاملے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے تو زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے وہ مکمل حساب کر کے ٹھیک ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، ورنہ خدا نہ خواستہ کل آخرت میں اس کے اوپر ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے صورت کے اندر کیا کہیں گے کہ مستحقین زکوٰۃ بتائے کہ جو زکوٰۃ ہے کن لوگوں پر خرچ کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مسکین ہو گئے، فقیر ہو گئے، زکوٰۃ کو جمع کرنے والے عاملین ہو گئے، مؤلفۃ القلوب یعنی جن کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ دیا جائے گا، وہ ہو سکتے ہیں، مقروض ہو سکتے ہیں، غارمین، اسی طریقے سے غلاموں کا آزاد کرنے میں اس مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ اس صورت میں بتا دیا کہ کہاں پر یہ زکوٰۃ کا مال لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ صورت پھر کہ وہ حصہ آ گیا جو کہ نازل ہوا تھا غزوہ تبوک کے قریب، اور غزوہ تبوک یہ وہ غزوہ تھا جب یہ فتح مکہ ہو گیا اور عرب کے اندر مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی، مسلمانوں کے جوک در جوک مسلمان ہو کر قبیلے مدینہ آنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ جو روم کا بادشاہ ہے وہ اب تیاری کر رہا ہے کہ جو عرب کی ایک ابھرتی ہوئی حکومت ہے اس کو ختم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ بھائی اب غزوے کے لیے چلنا ہے اور ان سے مقابلہ کرنا ہے رومیوں سے۔ تو آپ اور سخت گرمیوں کا موسم، یہ وہ موسم جس کے اندر کھجوریں پکنے کا زمانہ، وہ موسم جس کے اندر کھجوریں پکنی ہیں، اور اسی پر پوری مدینے کی معیشت کا دار و مدار، لیکن اللہ کا حکم آگے کہ اللہ کے راہ میں نکلنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یعنی غربت کا وقت، ایسا وقت جس کے اندر مال و دولت بھی نہیں، معاشی حوالے سے بہت ہی کمزوری کا مرحلہ، لیکن امت کو دکھانا تھا کہ جہاد، اللہ تعالیٰ کے راہ میں نکلنا، یہ مال و دولت کا محتاج نہیں ہے، جذبوں کا محتاج ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے دین کو بلند کرنے کی ہمت ہو، طاقت ہو، اور ایک شجاعت ہمارے دلوں میں ہو۔ تو مال و دولت سے بھی نہیں ہوتا یہ جہاد، بلکہ ان جذبوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ کرام نے اس جہاد کی تیاری کے لیے مختلف چندے دیے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے مشہور واقعہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام نے، اور یہ غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ اب اس موقع کے اوپر یعنی اللہ تعالیٰ نے 3 کردار جو ہے نا وعدے کیے ہیں۔ ایک وہ لوگ تھے جو کہ چل پڑے، جنہوں نے اپنے مال و دولت سے بھی خرچ کیا اور اپنی جان بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو اپنی غربت کی وجہ سے ان کے پاس سواری نہیں تھی، ان کے پاس اپنے پیچھے جو بال بچے چھوڑ کے جا رہے تھے ان کو یعنی راشن دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، جس کا نتیجہ نکلا کہ وہ ساتھ نہیں جا پائے، ان کو اللہ تعالیٰ نے رویہ بیان فرمائے۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے جو منافقین تھے، وہ لوگ تھے جو کہ جن کے پاس مال و دولت بھی تھا، وہ جا بھی سکتے تھے لیکن نہیں گئے، اور
اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مختلف عذر پیش کر رہے ہیں، یا کہ یا اللہ یا رسول اللہ ہمارے جو بال بچے ہیں ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، ہم نہیں جا سکتے، ہم بیمار ہیں، یا کوئی اور عذر، وہ عذر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اگر عذر ہے تو نہ جاؤ، لیکن قرآن نے ہم کو سب پول پٹیاں کھول دیں کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، اپنے دل میں جو نفاق کو چھپائے ہوئے ہیں اور اللہ کے نکلنا نہیں چاہتے، اس لیے اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ نے پول پٹی کھولی اور ساتھ میں یہ بات بھی فرمائی کہ آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ سختی اللہ تعالیٰ نے اس یعنی اب جب الحمدللہ یعنی اسلام غالب آ گیا تو پھر ان منافقین کے ساتھ سختی کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے اور ان کے نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اور ساتھ ہی پھر ان لوگوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے احوال بیان کیے کہ جن کے جو جانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، سواری نہیں تھی، تو اس سپارے کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے آ کے یا رسول اللہ کوئی سواری ہو تو ہمیں دے دیجئے، اور جب یہ بات آتی کہ بھائی سواری تو نہیں ہے تو یہ لوگ روتے ہوئے واپس جاتے کہ ہم تو یعنی جانا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب نہیں کیے جس کی وجہ سے ہم اس جہاد کے لیے نکل پاتے۔ تو غزوہ تبوک کے احوال اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے ہیں، اور یہ سپارہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں انہی لوگوں کے حالات کے اوپر جو کہ مخلصین مسلمان تھے لیکن اپنے مال و دولت کی کمی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہے تھے، تو ان کے اللہ تعالیٰ نے احوال بیان فرمائیں گے، وہ روتے ہوئے اللہ تعالیٰ واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ، ایسا اخلاص جو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ مال ہو یا نہ ہو ہر وقت دین کی نصرت کے لیے تیار، دین کے تقاضوں پر کے لیے نکلنے کے لیے تیار، تو اللہ تعالیٰ وہ جذبہ، وہ ایمان اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ سورہ توبہ کے اندر جو مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اس میں ایک یہ بھی مضمون بیان فرمائے کہ جو حرم کی تولیت ہے، یعنی حرم اب جو جس کے قبضے میں رہے گا یا جس کو اس کی انتظامات سنبھالنے کی ذمہ داری ہے اور مسلمانوں کے اوپر آ گئی ہے، اب جب اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ دے دی، غلبہ ہو گیا، تو اب کافروں اور مشرکین کے حوالے اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ مزید یہ کہ مشرکین کو اب جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے گا اور یہ کہ یہ اب اس حرم والے حصے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ساتھ ہی اس صورت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مختلف کردار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس میں ایک ان منافقین کا تھا جن کی صورتحال یہ تھی کہ جو مسلمان اس غزوہ تبوک کے لیے مختلف اموال لے کر آتے تو ان کو کہتے کہ یہ ریاکار ہیں، اور وہ جو مسلمان جو بیچارے غریب تھے جو کچھ نہیں لا پا رہے تھے تو ان کو طعنہ زنی کرتے تھے کہ یار تم سے اللہ کی راہ میں مالی خرچ نہیں ہوتا، اور خود حالت یہ تھی نہ مال خرچ کرتے تھے نہ جان خرچ کرنے کے لیے یہ لوگ تیار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا پول پٹیاں بھی کھولی اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم بھی دیا کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کیجئے، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ اور تو اگلا طبقہ تھا جو بیچارہ مسلمان غریب تھے اور اپنے جان مال سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار تھے لیکن سواری نہ ہونے کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں جا پا رہے تھے، تو ان کے تذکرے پر اللہ تعالیٰ نے اس سپارے کو ختم کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے کہ بھئی میرے پاس کوئی سواری نہیں کہ جس کے جو تمہیں دے سکوں، تو یہ لوگ بیچارے آنکھوں میں ان کے آنسو ہوتے تھے اور یہ پلٹ کر جا رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ پاک ایسا ایمان ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ دین کے تقاضوں کے لیے پھر ہم مال دولت سب کچھ چھوڑ کر اپنے جان بھی لگانے کے لیے تیار ہوں، اپنے مال بھی لگانے کے لیے تیار ہوں۔ اسی دعا کے ساتھ یہ حصہ ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے حصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔